السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ان نوجوانوں کے حوالے سے جنہوں نے اپنی کامیابی سے، محنت سے، کاوش سے، جدوجہد سے پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا میں روشن کیا۔ اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ زارا نعیم ڈار صاحبہ ہیں، جنہوں نے ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹ کے امتحان میں پہلی پوزیشن دنیا میں آپ نے حاصل کی ہے۔ 5,27,000 طلباء تھے، طلباء اور طالبات اس کے اندر شامل تھے، جس میں 179 کنٹریز اس کے اندر شامل تھے، اور انہوں نے اپنی کوشش کاوش سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زارا پروگرام میں، اور ان سے پوچھیں گے کہ واٹ واز دا سیکرٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان محسود صاحب۔ آپ نے چند سیکنڈز کے اندر 5 فروری کو جو مقابلہ ہوا تھا مارشل آرٹ کا، انڈین کھلاڑی کو ہرایا آپ نے۔ آپ کو بھی عرفان محسود خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں روحان کھٹوانی صاحب۔ آپ نے پیریوڈک ٹیبل میں بھی عالمی ریکارڈ قائم کیا، اور تینوں ہمارے جو ابھرتے ہوئے ستارے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ زارا، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کامیابی جو ہے یہ جو حاصل کی، یقینی طور پہ اس کے پیچھے محنت ہوگی، ذرا اپنے پڑھائی اور کام کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ مجھے شو پہ بلانے کے لیے۔ ڈیفینیٹلی کامیابی کے لیے آپ کو محنت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ میں نے پڑھائی میں نے ہمیشہ دل لگا کر کی ہے، اور اس فائنینشیل رپورٹنگ کے لیے بھی میں نے 2-3 مہینے میں نے پڑھائی کی تھی، اور دل لگا کے میں نے اسے پہلے سمجھا تھا سبجیکٹ کو، اور اس کے بعد پریکٹس اس پہ کئی زیادہ کی تھی، اور میں سمجھتی ہوں میرے ٹیچر کی گائیڈنس تھی جن کی وجہ سے میرے لیے اچیویبل تھا۔ صحیح ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ محنت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کوئی سیکرٹ تو ہوگا نا، راز کیا تھا؟ واٹ واز دا مین کرکس، جو وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو سپورٹ کیا اینڈ یو گاٹ دا فرسٹ پوزیشن؟ میرے خیال میں یہ چیز اس لیے تھی کیونکہ میں نے کبھی نمبرز کے پیچھے محنت نہیں کی۔ میں نے اس ایگزام کے لیے بھی پڑھا اس لیے تھا کہ مجھے اس سبجیکٹ کو اچھے سے جاننا ہے، لرننگ کرنی ہے۔ تو میرا ایم ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سبجیکٹ کو سمجھیں، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ میں اتنے مارکس پہ پاس ہو جاؤں گا یا مجھے اتنے نمبر لینے ہیں۔ تو دیٹ از دا کی۔ کیونکہ آج کل تو جو ریس ہے بچوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ مارکس کی ریس ہوتی ہے۔ عرفان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے چند سیکنڈز کے اندر انڈین جو کھلاڑی تھا اس کو آپ نے نیچے گرا دیا، تو اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کی جو فیلنگز تھی وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، اور جب یہ میچ شروع ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، میرے 39 ٹائمز گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہوں، 39 گینیز ریکارڈ ہے، اور ساتھ میں 12 انڈیا کے ریکارڈ میں نے توڑے تھے۔ اس میں 22 پش اپس کے ریکارڈ بھی ہیں۔ یقیناً جب بھی میں ریکارڈ توڑتا ہوں تو سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں انڈیا کے ریکارڈ، گینیز ورلڈ ریکارڈ میں توڑوں۔ صحیح ہے۔ تو آپ جس دن یہ ہو رہا تھا وہ اس دن کشمیری جو ہیں وہ یوم یکجہتی کشمیر ہم منا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ سارے مطلب کشمیریوں کے لیے بھی ایک تحفہ تھا وہ؟ جی بالکل۔ اس میں میں نے انڈیا کے 2 ریکارڈ 14 اگست کے دن بھی میں نے توڑے تھے، اور یوم کشمیر کے دن بھی میں نے 3 ریکارڈ انڈیا کے توڑے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں انڈیا کے ریکارڈ 14 اگست یا یوم کشمیر کے دن۔ صحیح ہو گیا۔ روحان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا؟ 1 منٹ اور تقریباً 58 سیکنڈ تھے، آئی ڈونٹ نو، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ میرے گاؤں میں یہاں پہ ایک فیسٹیول ہو رہا تھا، تو ہم نے ابھی اسکول نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو ہمیں وہاں پہ ماڈل دکھانے تھے، پریزنٹ کرنے تھے۔ تو میرے کیمسٹری کے ٹیچر تھے سر سائر نے مجھے یہ ورلڈ ریکارڈ کے بارے میں بتایا تھا، تو میں نے اس کے پیچھے کام کیا، اور سر نے بھی بہت سپورٹ کی، مدد کی،
اور پریکٹس کرتے گئے اور ورلڈ ریکارڈ بریک کر دیا. تو کتنی محنت آپ کو لگی؟ ظاہر ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ کافی بیکورڈ ڈسٹرکٹ سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے چھوٹے اضلاع ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. بڑے شہروں کے اندر، کراچی، لاہور، اسلام آباد کے اندر زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، چھوٹے شہروں کے اندر اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہوتی. سو ہاؤ یو گاٹ دس پوزیشن؟ میں نے جو پریکٹس کی تھی وہ 2 ہفتے مجھے لگے تھے. 2 ہفتے میں نے ایلیمنٹس یاد بھی کیے تھے اور پریکٹس بھی کیے تھے. اور میں جو فیسلٹیز کی اگر بات ہے تو ہمارے جو گھر ہے یہاں پہ فیسلٹیز اتنی نہیں ہے جتنی بڑے بڑے شہروں میں. تو میں تو جیسے ایڈجسٹ کر کے آ گیا، پر میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے سر کے جو بچے ہیں ان کو بھی وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے جو کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے بڑے بڑے شہر ہیں ان بچوں کو ملتی ہے، ویسی ان لوگوں کو بھی ملنی چاہیے. تو کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ تو ایک پارٹی جو ہے 13 سال سے حکومت میں ہے، تو وہاں کی جو صورتحال ہے وہ کیا آپ لوگوں سے کبھی، آپ جیسے جو نوجوان ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو اتنی بڑی بڑی پوزیشنز حاصل کرتے ہیں، ان سے کوئی امپورٹنٹ لوگ سرکار کے ملتے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو ضرورت ہے، کیا چاہیے آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے؟ جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن اور زیادہ ان کو کرنا چاہیے. تو کیونکہ وہ جتنا کرتے ہیں اتنا تو کافی نہیں ہوتا نا. وہ اپنا کوشش کر رہے ہیں اپنی، پر اور زیادہ کوشش کریں تو اور زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھپاکر میں اوورال یہاں پہ سائنس لیب بنا سکتے ہیں اسکولوں میں، یا پھر ایسے سائنس سے اویئرنیس کریں جو لوگوں کو لوگ ایسے اویئر ہو کہ یہ سب چیزیں ہیں. اور اگر سائنس سینٹر بنا دیا جائے تو بچے آ کے وہاں پہ سیکھیں گے. بالکل بالکل صحیح ہے. میں ذرا آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ اکاؤنٹنسی جو ہے یہ کافی مطلب میتھمیٹکس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، کافی مشکل قسم کا سبجیکٹ ہے. تو آپ نے اس کو کیوں، مطلب کیسے آپ نے اس کو سلیکٹ، کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بچیاں جو ہیں ہماری یا لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرف کم آتی ہیں. تو آپ کیسے آ گئی اس سائڈ پہ؟ اچھا، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے پچھلے کچھ سالوں میں. مطلب 2 سال سے میں ACCA ابھی میں نے اسٹارٹ کیا ہوا اپنا. تو میں نے اسٹوڈنٹ باڈی میں جو لڑکیاں ہیں اس کو میں نے گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے. کافی زیادہ اب فیمیل جو ہے انرولمنٹس آ رہی ہیں، اور اسی طرح ورلڈ وائڈ کافی زیادہ لڑکیاں اس پروفیشن کی طرف آ رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ سارے آپ کی پریفرنس کی بات ہے. کچھ لوگوں کو یہ فیلڈ چوز کرنا ان کے لیے سوٹیبل رہتا ہے. کچھ لڑکیوں کا ٹیمپرامنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس وہ اسکل ہوتی ہے. میتھس تو ناٹ سو مچ، آپ کو اتنا نہیں اس میں ضرورت ہوتی، لیکن جو فائنانس کی آپ کو فیلڈ ہے اس کے اندر کچھ لڑکیاں اس میں ڈیفینیٹلی ایکسل کر لیتی ہیں. سپورٹ جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے کہ وداؤٹ ٹریننگ، وداؤٹ ٹیچر گائیڈ آپ کو اگر صحیح طرح سے نہ ملے تو اٹ بیکمس کوائٹ ڈیفیکلٹ. سو ڈو یو تھنک کہ ایک اچھے ٹیچر کا ہونا، یا جس بھی فرم کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں وہاں پہ قابل لوگوں کا ہونا، ان کا گائیڈ لائن جو ہے وہ زیادہ، اس کا بھی کافی کردار ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی کامیابی میں؟ ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کو ایک اچھا مینٹور چاہیے. اگر آپ کو اچھے سے اس میں پرفارم کرنا ہے تو آپ کو ایک بہت اچھا ٹیچر چاہیے. میں نے پڑھا تھا مسٹر زبیر سلیم سے. ہی از این ایکسلنٹ ٹیچر. انہوں نے ہم لوگوں کو اگر کسی بھی کانسیپٹ میں مشکل ہوتی تھی تو انہوں نے ہمیں ریئل لائف ایگزامپلس دے کے، ہماری زندگی میں سے ایگزامپلس دے کے ہم لوگوں کو کانسیپٹ سمجھائے. تو اس چیز کا ایک بہت بڑا رول ہے اس سب میں. صحیح ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو اس وقت جتنی بھی فرمز ہیں پاکستان کے اندر جو کام کرتی ہیں اکاؤنٹنسی کے اوپر، ڈو یو تھنک کہ دیئر کیلیبر از اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ؟ ڈیفینیٹلی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ابھی بہت زیادہ اور روم فار امپروومنٹ ہے یہاں کی فرمز میں کہ وہ انٹرنیشنل لیولز پہ پہنچ جائیں اور اتنا زیادہ ایکسلنس سے وہ جو ہے وہاں پر کام ہو. لیکن ڈیفینیٹلی بیٹرمنٹ آ رہی ہے ود ٹائم.
ٹھیک ہو گیا ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی ہے تین جو روشن چہرے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو ایک اچھا نام دیا ہے ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انہی تینوں نوجوانوں کے ساتھ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، کامیاب نوجوانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد علی ستپارہ صاحب. ان کے والد محمد علی ستپارہ جو ہیں، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا. مختلف جتنی بھی بڑی بڑی چوٹیاں ہیں دنیا کے اندر، خاص کر پاکستان، نیپال، چائنا کے اندر، ان کو انہوں نے سر کیا. اور 4 فروری کو آپ کو معلوم ہے کہ محمد علی ستپارہ، ان کے صاحبزادہ ساجد علی ستپارہ اور 2 فورنرز جو تھے ان کے ساتھ وہ K2 کی پہاڑی کی طرف گئے اس کو سر کرنے کے لیے. ساجد صاحب جو ہیں وہ واپس آگے بوٹل نیک سے، جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ بڑا خطرناک وہاں سے آگے سفر شروع ہو جاتا ہے، واپس آگے. اور اس کے بعد وہ جو 2 فورنرز تھے اور محمد علی ستپارہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ساجد علی ستپارہ صاحب سے. بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی. سب سے پہلے تو ہماری تمام ہمدردیاں ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ. اور محمد علی ستپارہ صاحب جو کہ جن کو ڈکلیئر آپ لوگوں نے خود ہی کیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے وہ جنت میں جگہ دے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آخری مرتبہ جب آپ کی والد صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی تھی تو کیا بات چیت ہوئی تھی؟ بیسیکلی یہ ہوا کہ والد کی جب آخری بات نہیں ہوئی تھی، والد نے بس مجھے اتنا کہا کہ آپ کے پاس آکسیجن ہے بیگ میں، آپ آکسیجن یوز کر کے اوپر آ جاؤ. اوکے کہ والد اور جو دوسرے پارٹنر کلائمبر تھے وہ اوپر چلے گئے اور میں ادھر سے آکسیجن کی میل فنکشن کی وجہ سے میں ادھر سے واپس ہوا. اور کیونکہ ماؤنٹین ہے، ہم کلائم کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرنی بس کچھ الفاظ ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ اپنے اس میں ہوتا ہے اور ہر بندہ وہ ایک موشن سے چل رہا ہوتا ہے. تو بات اتنی بات نہیں ہوتی، بس والد نے اتنا کہا تھا کہ آپ آکسیجن یوز کرو اور اوپر آ جاؤ. تو آپ کی آکسیجن جو ہے وہ جس طرح سے پتہ چلا ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، اور آپ پھر کیا واپس آ گئے وہاں سے؟ ہاں بیسیکلی میں کیمپ سے 8200 تک وداؤٹ آکسیجن گیا تھا. اور میں نے اب سیفٹی کے لیے آکسیجن کیری کی تھی، اگر مجھے کچھ مسائل پیش آئے تو میں آکسیجن کو یوز کروں گا. میں ادھر پہنچ کے میری صحت اور انرجی تھوڑی لوز ہوئی تو میں نے سوچا کہ یار میرے بیگ میں آکسیجن ہے اور والد نے بھی کہا کہ آپ کے بیگ میں آکسیجن ہے، آپ یوز کرو. تو میں نے اس کا جو کچھ فنکشنز ہوتے ہیں، اس کا ریگولیٹر ہوتا ہے، ماسک ہوتا ہے اور سلنڈر ہوتا ہے. جو ریگولیٹر تھا وہ سردی اور -45-50 تھا اور اس ٹمپریچر میں اس کا کیا وہ فنکشن ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا، وہ لیک ہو گیا. اور والد یہ کہ چلے گئے اور میں نے وہ ڈسلوکیٹ ہونے کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا یار ابھی میں ادھر سے اوپر نہیں کر سکتا وداؤٹ آکسیجن، کیونکہ میری انرجی بھی لوز ہو گئی تھی اور میں گڈ فیل نہیں کر رہا تھا. اور میں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ میں ادھر سے واپس آ کے کیمپ ہی جاتا ہوں. ساجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو مواصلات کا نظام ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا کیا ہوتا ہے؟ آپ مطلب جب آپ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو جو گروپ ہوتا ہے، مطلب آپ لوگ 4 تھے تو آپس میں انٹریکشن صرف اشاروں سے ہوتی ہے یا آپ لوگ اتنے قریب ہوتے ہیں؟ اور دوسرا اگر جیسے آپ واپس آ گئے تو پھر کتنے ٹائم تک کمیونیکیشن آپ کی جو ہے والد صاحب کے ساتھ اور جو دوسرے 2 ہمارے جو فورنرز تھے آپ کے کمپینین ان کے ساتھ رہی؟ بیسیکلی جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہوتا ہے وہ ریڈیوز ہوتے ہیں ہمارے پاس. جو ریڈیوز ہوتے ہیں ان کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور جو ریڈیو تھا وہ میں نے کیری کیا تھا، ہماری ٹیم کا جو ریڈیو تھا. تو جب میں واپس ہوا وہ اوپر سے آ گئے تھے، فاصلہ بھی تھا کوئی ہمارے درمیان کوئی 100 میٹر کا. اوپر چلے گئے تو ریڈیو واپسی پہ میں نے CMC کیری کیا واپسی بیگ پہ. اور ان کے پاس جو سیٹلائٹ فون تھا اور کچھ GPS گارمن کے تھے، ہم اس کی کچھ GPS ڈیوائس تھے، انہوں نے بھی وہ کولڈ ٹیمپریچر تھا اس کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. ان کی بیٹری ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس وجہ سے ان کے ساتھ جو دوپہر کے ٹائم پہ میں نے جو دیکھا تھا اس کے بعد ان سے کنیکشن بھی نہیں ہوا، بات میں نہ کمیونیکیٹ نہیں ہوا. صحیح. ان کی جو GPS ڈیوائس تھی وہ بھی ان کی بیٹری سلو ہو گئی تھی اور وہ بھی ان کی لوکیشن نہیں بتا رہی.
بس اس کے بعد کمیونیکیشن. یعنی کب کتنے ٹائم تک آپ لوگوں کو لوکیشن کا پتہ چلتا رہا؟ مطلب دوسرے دن ظاہر ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن کوئی ڈیوائسز سے کوئی پتہ چل رہا تھا کہ کوئی؟ جی پلیز. ان کا جو ڈیوائسز 8000 تک کام کر رہی تھی. جب میں 8200 تک میں خود واپس ہوا ہوں، ان کی ڈیوائس جو تھی، جو ہمارے جو ممبر جان سنوری کی ڈیوائس تھی، وہ 8000 تک کام کر رہی تھی. اس کے اوپر اس نے جو لوکیشن دینا چھوڑ دیا تھا. صحیح ہے. تو مطلب آپ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ پہنچ گئے تھے، اپنی منزل پہ پہنچ چکے تھے؟ ہاں میرا خیال تو ہے، کیونکہ جس ٹائمنگ پہ وہ بتونے پہ جا رہے تھے، کوئی دن کے 11-12 بجے کا ٹائم تھا، اور وہ روب سیاحت جا رہے تھے، اور وہ والد کے ٹاپ کلاس کے کلائمبر تھے. والد علی ستارہ پاکستان کے ٹاپ کلاس کے کلائمبر تھے، اور جو جان سنوری آئس لینڈ کا بیسٹ کلائمبر تھا. دوسرا جو جان پابلو چیلے کا ایک ٹاپ کلاس کا کلائمبر تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سبمٹ کیا ہے. اور جب میں کیمٹری پہ تھا تو 7 بجے کے بعد ونڈ بھی تھوڑی تیز ہوئی تھی. جب سمیٹ پہ پہنچے اور واپس ہی آئے ہوں گے تو ایکسٹریم ٹیمپریچر رات تھی اور ونڈ بھی چل رہی تھی، تو -50 سے اباؤ جاتا ہے، اور اس کے بعد ونڈ کے ساتھ اور بھی مائنس بڑھ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے واپسی تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے. اچھا، کافی دنوں تک ہماری جو فورسز ہیں اور تلاش جو ہے وہ جاری رہی. ڈو یو تھنک کہ مزید اس کے اوپر کام کیا جا سکتا تھا، یا اب ناممکن ہے جس صورتحال میں وہ تھے؟ ڈیڈ زون میں ان کی مسنگ ہوئی تھی، ڈیڈ زون میں 8000 سے اباؤ. ٹھیک، تو ایک ناممکن کام تھا جو کلائمبنگ کی ہسٹری میں جس کو کہتے ہیں ہم ہائیسٹ ریسکیو مشن، جو 8000 سے اباؤ ہوتے ہیں نا. صحیح ہے. اس میں مسنگ تھے وہ، اور اس کے بعد ایکسٹریم ٹیمپریچر اور جو ویدر کنڈیشن ہے یہاں کے ریاست کی، اس میں اس حساب سے یہ ناممکن کام تھا. لیکن جو ہماری پاک آرمی کی ہم شکر گزار ہیں، اور ہماری جو گورنمنٹ، انہوں نے جو پوری کوشش کی اور بہت سے ریسکیو مشن کیے، اور ہمارا جو F-16 پروجیکٹ طیارہ ہے اس کو بھیجا. لیکن بدقسمتی سے ویدر کنڈیشن اور اس طرح کی حالات ہوتی ہیں، ادھر بادل آئے ہوتے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. باقی ہماری گورنمنٹ، اور میرے حساب سے گورنمنٹ اور جو پاک آرمی ہے، انہوں نے فلی سپورٹ کیا اور فلی کوشش کی. چلیں سائی صاحب، ان کے مشن کو اب آپ نے آگے بڑھانا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت مطلب خطرناک کام ہے. یہ کوئی اتنا، جب آپ اپنا سفر شروع بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک مشکل قسم کا جو ٹاسک ہے اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں. سو آپ کو کیا کہتے تھے والد صاحب؟ والد صاحب کہتے تھے کہ آپ کو مطلب سفر کرنے کا عادی ہونا چاہیے، آپ کو سختیاں برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اس کام میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا، والد صاحب کہتے تھے کہ آپ کو سخت جان ہونا اس کام کی اولین ضرورت ہے. تو ٹریننگس بھی ہوتی تھی. میں اور والد اکثر دوستوں کی طرح ادھر آگے پیچھے، ہمارے ایریا میں تو ماؤنٹینس بہت تھے جی بی میں نا، تو آگے پیچھے چھوٹے ماؤنٹینس پہ جاتے تھے، ٹریننگ کرتے تھے. اور بیسیکلی ہم ایکسرسائز بھی ہوتے تھے، اور جو ایکسرسائز تھے اور فوڈ ڈائٹ اس کا بالکل خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے سائی صاحب، ابھی یعنی 4 تاریخ کے بعد سے ابھی تک کبھی آپ کے ذہن میں یا فیملی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ کی اگر آکسیجن کم نہ ہوتی تو خدا نخواستہ جس صورتحال سے وہ 2-4 ہوئے ہیں، آپ کو بھی یہ خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا تھا، تو آپ واپس آ گئے؟ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی. ہاں، یہ تو بس ہمارا عقیدہ بھی ہے نا کہ انسان کا کوئی دن متعین ہوتا ہے، اسی دن اس نے جانا ہوتا ہے دنیا سے. بس اللہ کا کرنا. میرے آکسیجن اگر کام کرتی تو میں نے بھی ان کے ساتھ جانا تھا. تو یہ کوئی بہانہ ہوا، بس اللہ کا کرنا. نیچے آ گیا میں. میری زندگی کچھ لمبی تھی اس لیے میں نیچے آ گیا. چلیں اچھا، آپ کے والد صاحب کی کوئی ایسی خواہش تھی کوئی سوشل ورک کے حوالے سے، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں یا گاؤں یا وہاں کے حوالے سے، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ذریعے ابھی آپ اس کو آگے لے کے چلیں؟ ایک تو آپ کا اپنا پروفیشن ہے، ماؤنٹینئرنگ ہے جو آپ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز تھی جو گورنمنٹ سے کوئی آپ بات کرنا چاہیں، ان سے کوئی کہنا چاہیں اس حوالے سے؟ بالکل بالکل. باقی تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی کرم ہے، اور والد کی جو محنت ہے اس کا سب کچھ ہے ہمارے پاس. باقی جو والد کی جاودین خواہش تھی، کیونکہ پاکستان میں کوئی کلائمبنگ سکول نہیں تھا جو کلائمبنگ ٹریننگ پرووائڈ کرے. صحیح. تو پاکستان وہ
वालिद की भी शुरू से यही ख्वाहिश थी कि कोई क्लाइंबिंग स्कूल बने पाकिस्तान में ना, बेसिकली यहाँ जीबी एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स भी है, तो ये ख्वाहिश थी। और अभी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और दूसरा जो इब्रार हक, उसने भी वो किया, ऐलान किया कि मैं कोई स्कूल बनाऊंगा, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह अभी फुली वो गवर्नमेंट और जो दूसरी जो इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान की, जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी है, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान है, वो मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। और अभी वो कर रहे हैं कि हम एक क्लाइंबिंग स्कूल इधर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इंशाल्लाह उम्मीदें हैं जी कि बेहतर हो जाएगी। ठीक है साहिद साहब, हमारी सारी हमदर्दियां आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, और अल्लाह ताला आपके वालिद को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हमारी तमाम हमदर्दियां पूरी कौम की आपके साथ हैं। मीडिया के जरिए आपको गाए बगाए जो है वो पता भी चलता रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें साथ दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके तीनों नौजवानों से दोबारा से बात का जो है उसको शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ ब्रेक से पहले थे साजिद अली सतवारा साहब, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे उनके वालिद के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा, रोहान और इरफान। इरफान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि अपनी ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ जो हैं जो आपको अवेलेबल हैं, डू यू थिंक कि दे आर सफिशेंट, और या आपको मजीद बेहतर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है ताकि आप मजीद जो है कामयाबियाँ हासिल कर सकें और पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट करें? फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो जहाँ पे मैं गेम कर रहा हूँ ये एक प्राइवेट स्कूल है, इसमें सेकेंड टाइम कोचिंग सेंटर में वहाँ पे चला रहा हूँ। हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास जो इंडोर हॉल है वो नहीं है, हमारे पास उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं है जैसे बड़े शहरों में जो मार्शल आर्ट है वो अवेलेबल है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बगैर फैसिलिटीज के 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे स्टूडेंट हैं। 15 से 16 तक जो स्टूडेंट थे वो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गवर्नमेंट अगर हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो हम इंशाल्लाह बगैर फैसिलिटीज। इरफान साहब, किस गवर्नमेंट से आप सूबाई गवर्नमेंट या मरकजी गवर्नमेंट, मतलब डायरेक्टली आपको कौन डील करता है? सूबाई गवर्नमेंट डील करती होगी डेफिनेटली। सूबाई गवर्नमेंट भी डील करती है इसमें। जो डिजी स्पोर्ट्स होते हैं केपी लेवल पे, और फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो फेडरल लेवल पे होते हैं, दोनों हमें डील कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो बेसिकली मेरा ताल्लुक है ये जनूबी वजीरिस्तान से है। तो जो जनूबी वजीरिस्तान पहले फाटा अभी मर्ज हो गया है केपी के साथ, तो हमारे पास ये था कि फेडरल गवर्नमेंट भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती थी, और केपी लेवल पे भी डिजी स्पोर्ट्स केपी भी, और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है आपकी? क्या कोई आपकी गवर्नमेंट लेवल पे किसी से बात हुई है? क्योंकि आप के साथ तस्वीरें बनाने के लिए तो मेरा ख्याल है कि हर कोई ख्वाहिश करता होगा, लेकिन आप लोगों के जो मसाइल हैं क्या उसके ऊपर भी कोई मतलब बात करता है, आपको सुनने के लिए तैयार है? आपने किसी से राब्ता किया है, या इस प्रोग्राम के जरिए आप किसी से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से कोई आप अपील करना चाहते हैं इस हवाले से? यकीनन हमें पाकिस्तान आर्मी ने कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोवाइड की थी, जो हमारे वजीरिस्तान के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थे उसने कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड की थी, लेकिन उस लेवल की इक्विपमेंट हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं। अपीलें तो मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे, सोशल मीडिया, मुख्तलिफ टीवी चैनल, इंटरव्यूज में मैं पहले कई दफा अपीलें कर चुका हूँ, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, उस पर कोई उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। कई दफा वादे हो जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। तो ये है कि गवर्नमेंट से भी मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका हूँ कि वो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो इस नाउम्मीदी की सूरत हाल में कामयाबी फिर कैसे मिलती है? अगर आपको सपोर्ट नहीं है, आपको बैकअप नहीं है, द फैसिलिटीज दैट यू नीड वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर कामयाबी कैसे मिलती है? मैंने अपना टैलेंट पूरी दुनिया में प्रूव करना है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मैंने बगैर फैसिलिटीज के अल्हम्दुलिल्लाह 39 टाइम्स गिनीज रिकॉर्ड में मैं दर्ज करा चुका हूँ। तो फैसिलिटीज अगर मिले ना मिले फिर भी मैंने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है।
कुछ करना है पाकिस्तान के लिए बगैर फैसिलिटीज के भी। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका हूँ, आगे भी कोशिश है कि बगैर फैसिलिटीज के मैं पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में। बट द गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, हम अपने प्रोग्राम के जरिए भी कहेंगे हुकूमत को, मुतल्लिका इदारों को कि दे शुड लुक इनटू दिस इशू, और हमारे जितने भी नौजवान हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें। रूहान, मुझे ये बताइएगा कि आगे बड़े होकर आपने क्या बनना है, किस शोबे में जाना है, जो आपकी सलाहियतें हैं उनको कैसे आपने बरूए कार लाना है? मेरा जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस में और केमिस्ट्री में भी है। तो आप समझते हैं कि आपकी जिस जगह आप तालीम हासिल कर रहे हैं वहां पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, यू नीड सम सपोर्ट, आपको कोई फाइनेंशियल कोई सपोर्ट चाहिए होगी, थोड़ा बताइए। अभी तो मुझे नहीं पता, पर आगे जाके जब ये बढ़ाऊंगा तो तब भी पता चलेगा कि यहाँ पे ठीक है कि फॉरेन कंट्री जाना है कि किसी और सिटी में जाना है। बिल्कुल सही है। ज़ारा, मुझे आप फाइनली बताइएगा प्लीज कि व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? इंशाल्लाह अपना ACCA कंप्लीट करने के बाद आर्टिकलशिप का मेरा प्लान है। 3 साल की आर्टिकलशिप के बाद व्हेन आई विल बी अ मेंबर ऑफ द ACCA, तो फिर मेरी पूरी कोशिश है और मैं ख्वाहिश रखती हूँ कि मैं अपनी कंसल्टेंसी फर्म जो है वो पाकिस्तान में खोलूँ, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकूँ। मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया का दौर है, हमारे जितने भी यंगस्टर होते हैं वो ज़्यादातर मोबाइल के ऊपर दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिजी विद देयर मोबाइल्स। इस चीज़ को, क्योंकि इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आपको देख रहे होंगे, बाद में यूट्यूब के ऊपर दोबारा भी प्रोग्राम में सुनेंगे, तो कैसे टाइम को एडजस्ट किया जा सकता है सोशल मीडिया के दौर के अंदर एज ए स्टूडेंट, ताकि वो अच्छी पोजीशंस अपनी ले सके? आपको हर चीज़ के लिए वक्त अलग करना पड़ता है। मैं भी यही करती हूँ कि मुझे भी सोशल मीडिया की ज़रूरत होती है, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, फ्री टाइम की, रिलैक्सेशन की। तो उसके लिए अपना पढ़ाई का वक्त अलग दिन में 1-2 घंटे कम से कम रखने चाहिए स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जो उन्होंने वक्त गुजारना है, जैसे अपना दिन स्पेंड करना है, दैट इज़ अप टू देम। वो जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप काम करती हैं, डू यू थिंक दैट वाज अ गुड एनवायरनमेंट बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट? डेफिनेटली जो एनवायरनमेंट मुझे स्टडी का मिला था वो काफ़ी फ्रेंडली था, मेरा क्लासरूम एनवायरनमेंट। और उसके बाद जब लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो फिर तो सब अपने घरों से ही लेक्चर्स, हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी कंफर्टेबल। इनिशियली प्रॉब्लम आया था क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं थी किसी को भी, वो अडाप्ट करना मुश्किल था उन टेक्निक्स को, लेकिन इट्स ऑल अबाउट आपका माइंडसेट क्या है और आपका फोकस कहाँ है। तो इट्स पॉसिबल अगर आप कोशिश करें और आप डिटर्मिन्ड रहें तो। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा सवालात उठाए जाते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं। रूहान भी है माशाल्लाह, उभरता हुआ नौजवान है, इसने आगे बढ़ना है। मुझे ये बताएं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है या जो हमें पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, या जिस तरह से आप स्पेशलाइजेशन कर रही हैं, ये क्या दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये सेलेबल है, या वी नीड टू इम्प्रूव इट? मतलब मोस्टली लोग जो है वो कहते हैं जी बाहर जाके पढ़ना है, पाकिस्तान में तो हमारा स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है कोई। नहीं, अब वक्त के साथ साथ टीचर्स जो हैं यहाँ पर बेहतर आगे आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली ये समझती हूँ कि रिसोर्सेज थोड़े से कम हैं, क्योंकि नॉट एवरीवन जो कि ACCA करना चाहे वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए यू नीड टू बी फाइनेंशियली अ बिट साउंड। और आपके क्योंकि एग्जाम्स जो है वो ब्रिटिश काउंसिल की होल्ड करती है, तो आपने UK में आपका जो अकाउंट होता है वहाँ पर आपको उनके लिए फीस पे करनी है, आपको जो टेक्स्ट मटेरियल चाहिए, आपको जो बुक्स चाहिए, उन सब के लिए यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल इनफ के आप अफोर्ड कर सकें। अदरवाइज टीचर्स के हिसाब में आई थिंक कि पाकिस्तान में एटलीस्ट लाहौर में जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड। ओके जी, बहुत शुक्रिया ज़ारा आपका, रूहान आपका, इरफान आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ, और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इसी तरह मेहनत करेंगे।
اور باقی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے آپ لوگ مثال بنیں گے تاکہ اس ملک کو ہم آگے لے کے چلیں. اور جو بات عرفان نے کہی ہے اسپورٹس کے حوالے سے، امید ہے کہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر کے پی جو ہے وہ ضرور اس کے اوپر کام کریں گے. اور جس طرح سے ساجد صاحب نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ وہ جس طرح کا ایک کوئی اسکول بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جی بی میں، اس حوالے سے بھی جو متعلقہ ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ ضرور کچھ کریں گی. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.